السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول عشق کا شین کی ایپیسوڈ نمبر 44۔ لیکن ایپیسوڈ پیش کرنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ دروازہ کھلا تو زبیر کو عبدالحق کی صورت نظر آئی۔ لفافہ اور فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کاکا آپ؟ اس کے منہ سے بمشکل نکلا۔ عبدالحق کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں وہ کمرہ اسے بہت تنگ، بہت چھوٹا لگا۔ میں اندر آ سکتا ہوں زبیر بھائی؟ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے کہا۔ کیا بات کرتے ہیں کاکا؟ زبیر نے کہا اور اس کی طرف لپکا۔ آپ کا گھر ہے؟ وہ تو میں دیکھ رہا ہوں اور اس کا دکھ بھی ہوا ہے مجھے۔ زبیر اس کے لہجے کی ناراضی سے اور بکھلا گیا۔ آئے نا، اس نے عبدالحق کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ عبدالحق اس کے ساتھ اندر آیا لیکن اس کی کرسی پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو آپ کی کرسی ہے، میں یہاں ٹھیک ہوں، اس نے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زبیر کھڑا رہا۔ مجھے بلوا لیتے کاکا، آپ خود چلے آئے، اس نے کہا۔ اور میں تو آپ کے پاس آنے والا تھا۔ زبیر ہمیشہ کی طرح کھسیا گیا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں کاکا، اس نے کہا۔ ایسی کیا بات ہے؟ آپ اپنی کرسی پر بیٹھیں تو بات کروں۔ عبدالحق اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ورنہ چلا جاتا ہوں۔ زبیر بکھلا کر بیٹھ گیا۔ بتائیں تو بات کیا ہے؟ آیا تو آپ سے معذرت کرنے کو تھا، لیکن معذرت کیسی کاکا؟ ہم ناشتے پر ساتھ نہیں تھے نا، اس لیے۔ زبیر کی جان میں جان آئی۔ میں تو سمجھا تھا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ ناراض ہو گئے۔ بات یہ ہے بھائی کہ اب نوکری کی پابندی تو نہیں، عبدالحق نے کہا۔ فجر پڑھ کر سو جاتا ہوں، ناشتے میں دیر ہو جاتی ہے، اس پر معذرت کرنی تھی اور یہ کہنا تھا کہ وقت پر آ جاؤں تو آپ کا ساتھ دوں گا، ورنہ آپ ناشتہ کر لیں۔ رات کا کھانا تو ہم اکٹھے ہی کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کون سی بڑی بات ہے کاکا، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ مگر اب مجھے آپ سے ناراضی ہے، یوں کہیں کہ شکایت ہے۔ زبیر پھر پریشان ہو گیا۔ کیا ہو گیا کاکا؟ ابھی آپ نے کچھ کہا اور وہی کہا جو آپ سمجھتے ہیں، اور وہ آپ کے کمرے کو دیکھ کر ثابت بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے کاکا؟ آپ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، جیسے آپ کا نہیں، اور یہ ثابت بھی ہو گیا۔ کیسی بات کرتے ہیں کاکا، میں تو آپ کا ہی ہوں، آپ کا گھر ہمیشہ سے میرا ٹھکانہ ہے، کبھی اور کہیں رہا ہوں؟ اب بھی ٹھکانہ کہہ رہے ہیں؟ عبدالحق کے لہجے کی شکایت بڑھ گئی۔ گھر کیوں نہیں کہتے؟ میری ہر چیز میں آپ شریک ہیں، میرا ہر گھر آپ کا بھی ہے۔ آپ اسے اپنا گھر نہ سمجھیں تو مجھے شکایت تو ہوگی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کاکا۔ غلط بات زبیر بھائی، عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ یہاں ایسے رہ رہے ہیں جیسے اس کمرے سے باہر کسی چیز پر آپ کا کوئی حق نہیں، حالانکہ سب آپ کا ہے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کاکا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں آپ نے یہ میز لا کر ڈال لی، جبکہ گھر میں اتنی بڑی اسٹڈی موجود ہے، وہاں 2 میزیں بھی ہیں اور جگہ اتنی ہے کہ 2 اور میزیں بھی ڈال لیں تو تنگی کا احساس نہ ہو۔ یہ تو میری سستی کی وجہ سے ہے، زبیر نے جلدی سے کہا۔ سوچا یہ کام نپٹاؤں اور یہیں سو جاؤں، اور ڈبل بیڈ نکال کر آپ نے یہاں 3 سنگل بیڈ ڈال لیے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ ساجد بڑا ہو گیا ہے نا کاکا، اب ہمارے ساتھ تو نہیں سو سکتا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، عبدالحق کے لہجے میں تلخی تھی۔ 2 فاضل بیڈ روم بھی ہیں یہاں، ساجد کو الگ کمرہ ملنا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے ساتھ بھی زیادتی کی اور ساجد کے ساتھ بھی۔ زبیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ انجانے میں غلطی ہو گئی کاکا۔ خیر اب میں خود اس معاملے کو دیکھوں گا، ساجد سے بھی بات کروں گا، عبدالحق نے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ میرے پاس کیوں آ رہے تھے؟ زبیر نے میز پر گرا لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عبدالحق نے لفافے میں موجود چیزیں باہر نکالیں اور ان کا جائزہ لیا۔ ان میں 4 پاس بکس تھیں، ایک چیک بک تھی جس میں تمام کے تمام چیک موجود تھے۔ اس نے دیکھا وہ اکاؤنٹ حق انٹرپرائز کے نام سے تھا۔ یہ کیا ہے زبیر بھائی؟ آپ کے اکاؤنٹ فریز ہیں مگر انشاءاللہ جلد ہی کھل جائیں گے، زبیر نے کہا۔ یہ آپ کی امانت تھی میرے پاس، میں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے کہ آپ کو سونپ دوں۔ مجھے کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں، مگر یہ تو فرم کا اکاؤنٹ ہے۔ بظاہر فرم کا اکاؤنٹ ہے کاکا، لیکن در حقیقت یہ آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے فرم کے نام سے۔ یہ میرے پاس آپ کی امانت تھی۔ عبدالحق کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اس نے الجھن بھرے لہجے میں کہا،
فرم کا اکاؤنٹ ذاتی کیسے ہو سکتا ہے زبیر بھائی؟ فرم کے اکاؤنٹ میں تو کاروباری سرمایہ ہوتا ہے نا، جس میں سے کاروبار کے لیے رقم نکالی جاتی ہے۔ فرم کا وہ اکاؤنٹ الگ ہے کاکا۔ تو یہ اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ عبدالحق نے کہا۔ میرے حصے کا منافع تو آپ میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں۔ آپ کو شاید یاد نہیں کاکا، میں نے آپ کو بتایا تھا اس اکاؤنٹ میں آپ کا پورا منافع نہیں، میں صرف 20% جمع کراتا رہا ہوں۔ عبدالحق کو یاد تھا، اور جب زبیر نے اسے یہ بات بتائی تھی تو ایک لمحے کو اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس بات کا قائل تھا کہ سرمایہ اور محنت کی شراکت میں محنت کا حق 60% اور سرمایہ لگانے والے کا منافع 40% ہونا چاہیے۔ بہرحال زبیر نے اس کا منافع 20% مقرر کیا تو اس میں بھی اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ساری محنت بھی تو زبیر اکیلا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے، اس نے کہا، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ اکاؤنٹ کیسا ہے؟ میں منافع کا 75% اس اکاؤنٹ میں جمع کراتا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا مشترکہ اکاؤنٹ ہوا، عبدالحق نے کہا۔ آپ کا اور میرا مشترکہ اکاؤنٹ؟ نہیں کاکا، یہ آپ کا ذاتی اکاؤنٹ ہے، میرا اکاؤنٹ الگ ہے۔ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ یعنی آپ کا منافع صرف 5%؟ میرے لیے بہت ہے کاکا، اتنا ہوتا ہے کہ خرچ نہیں کیا جاتا۔ عبدالحق جھنجھلا گیا۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، اس کے لہجے میں برہمی تھی۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس اکاؤنٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ کو؟ آپ ناراض نہ ہوں کاکا، زبیر نے عاجزی سے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پیسے کو بالکل اہمیت نہیں دیتے، اس لیے میں نے آپ کے پیسے کو اس اکاؤنٹ میں محفوظ کرنے کا سوچا۔ یہ جو اب ہوا یہ تو ذہن میں بھی نہیں تھا، مگر دیکھ لیں اب یہ اکاؤنٹ کام آئے گا۔ فرم کا اکاؤنٹ ہے، ایک دستخط والا تو نہیں ہوگا۔ 2 دستخط دیے گئے ہیں، آپ کے اور میرے، لیکن ہم میں سے کسی ایک کے دستخط سے بھی رقم نکلوائی جا سکتی ہے، اور رقم اس سے اب تک نکلوائی ہی نہیں گئی۔ زبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میرے دستخط؟ آپ سے ہی لیے تھے اسی دن جب منافع کی اس تقسیم کی بات ہوئی تھی، زبیر نے جواب دیا اور پھر مسکرایا۔ آپ ہمیشہ مجھے سمجھاتے تھے کہ عبارت پڑھے بغیر کبھی دستخط نہیں کرنے چاہیے، پر آپ خود خیال نہیں رکھتے اس بات کا۔ عبدالحق بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ سکا۔ میرا واسطہ آپ سے پڑتا ہے نا، اس نے کہا، پھر وہ سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن زبیر بھائی، میں آپ سے خوش نہیں ہوں بلکہ ناراض ہوں۔ آپ ساجد کی فکر نہیں کرتے، اس کے مستقبل کا نہیں سوچا آپ نے؟ کیوں نہیں سوچا؟ وہ بھی آپ کا خادم ہے، انشاءاللہ مجھ سے زیادہ اچھا ثابت ہوگا، چھوٹے صاحب کی امانت کو مجھ سے بہتر طور پر سنبھالے گا، اور کاکا میں تو اسے اپنے سے زیادہ آپ کا سمجھتا ہوں۔ وہ تو ہے، لیکن زبیر بھائی میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں کاکا، مجھ سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ زبیر نے بناوٹی غصے سے کہا۔ یہ حق بڑا ہونے کے ناطے میرا تو ہے، آپ کا نہیں۔ آپ سچ مچ ایسا سمجھتے اور ثابت کرتے تو مجھے کبھی اتنی جرأت نہ ہوتی۔ میں اب بھی آپ سے ناراض ہوں کاکا، یہ تو میں ہی سمجھتا ہوں، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ سے مجھے کتنا کچھ ملا ہے، اللہ کا فضل اور آپ کی عنایت۔ اب ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو، شاید اسے دیکھ کر آپ کی ناراضی دور ہو جائے۔ کوشش کر لیں، عبدالحق نے بے رخی سے کہا۔ زبیر نے میز کی دراز کھولی اور براؤن رنگ کا ایک بڑا لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھے اور ناراض کرنے والے ہیں۔ دیکھ تو لیں۔ لفافے میں موجود چیز کو دیکھ کر عبدالحق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ تھا اور اس پر محمد زبیر ولد کبیر داس کا نام درج تھا۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ زبیر نے 2 سال پہلے میٹرک کیا ہے۔ عبدالحق تیزی سے اٹھا اور اس نے زبیر کو گرم جوشی سے لپٹا لیا۔ سچ ہے زبیر بھائی، آپ نے میری ناراضی دور کر دی، مجھے خوش کر دیا آپ نے، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نوازا ہے آپ کو۔ زبیر کی آنکھیں بھر آئیں۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ میرے لیے، ہمارے لیے آپ نے جو کچھ کیا، میں اس کا صلہ نہیں دے سکتا آپ کو، اللہ ہی صلہ دینے والا ہے۔ نہیں کاکا، یہ بات تو مجھے کہنی ہے، زبیر نے کہا۔ آپ نے مجھے اللہ سے ملایا، اس کا صلہ اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ عبدالحق کو 2 دن کی ایک مصروفیت اور مل گئی۔ اس نے ایک گیسٹ روم کو بڑی طبیعت سے از سر نو آرائش کیا، پھر اس شام کو وہ ساجد کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں لے آیا۔ ساجد حیران تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا بات ہے چاچا؟ عبدالحق نے چابی اس کی طرف بڑھائی۔ بسم اللہ پڑھ کر یہ چابی لو اور دروازہ کھولو، اس نے کہا۔
ساجد نے چابی لی اور چند لمحے ہچکچاتا رہا، پھر اس نے دروازہ کھولا۔ اب بسم اللہ پڑھ کر کمرے میں داخل ہو جاؤ۔ ساجد نے تعمیل کی۔ عبدالحق اس کے بعد کمرے میں داخل ہوا۔ یہ اب تمہارا کمرہ ہے ساجد، اس نے کہا۔ ساجد کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے کئی بار کمرے کا تفصیل سے جائزہ لیا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے لیکن کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ شیلف دیکھ کر وہ اور حیران ہوا اور شیلف کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ چھوٹا سا شیلف تھا، اس میں اس کی تمام کتابیں موجود تھیں۔ اپنی الماری کھول کر دیکھو، عبدالحق نے کہا۔ ساجد نے بڑھ کر الماری کھولی۔ اندر اس کے کپڑے اور استعمال کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ یہ سب کچھ عبدالحق نے دن میں اس کی غیر موجودگی میں زبیر کے کمرے سے یہاں منتقل کرا لیا تھا۔ ساجد کی حیرت اور خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ آنکھوں میں ایسی کیفیت تھی جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ کھڑکی کے سامنے رکھی میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور باہر لان کا جائزہ لینے لگا۔ کیا بات ہے، اچھا نہیں لگا تمہیں؟ عبدالحق نے کہا۔ ساجد نے پلٹ کر اسے یوں دیکھا جیسے اب تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہا ہو۔ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ ساجد کے ہونٹ لرزے، پھر وہ عبدالحق سے لپٹ گیا۔ اس کے جسم کی لرزش سے عبدالحق کو اندازہ ہوا کہ وہ رو رہا ہے۔ ارے یہ کیا بچپنا ہے، عبدالحق نے اسے تھپکتے ہوئے کہا۔ ساجد خاموش تھا مگر اس کا جسم اب بھی ہل رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا۔ بالآخر ساجد اس سے علیحدہ ہوا۔ اس نے پرتشکر نظروں سے عبدالحق کو دیکھا۔ سوری چاچو، اس کے لہجے میں محبت تھی۔ سوری کیوں؟ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس کے اس رد عمل پر عبدالحق کو بھی حیرت تھی۔ لیکن کیوں؟ پہلے یہ بتائیں کہ اس سلسلے میں بابا نے تو آپ سے کچھ نہیں کہا؟ ہرگز نہیں، اتنے برسوں بعد میں واپس آیا تو مجھے اس کمی کا احساس ہوا، عبدالحق نے کہا۔ بلکہ میں تو اس پر زبیر بھائی سے خفا ہوا۔ وہ کہاں مجھ سے کچھ کہنے والے ہیں۔ یہ تو میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے میرے بیٹے، بہت بڑا تحفہ ہے چاچو۔ یہ تو میرا خواب تھا۔ کتنی بار بابا سے کہا کہ مجھے اپنا الگ کمرہ چاہیے، انہوں نے ہر بار منع کر دیا۔ اب مجھے تم سے بھی ناراض ہونا پڑے گا۔ کیوں چاچو؟ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ بس چاچا، کبھی خیال ہی نہیں آیا، اور آپ اتنے دور تھے۔ دیکھو بیٹے، زبیر بھائی تو میرے علاوہ کسی کے لیے کچھ سوچتے ہی نہیں۔ تمہارا خیال تو مجھے ہی رکھنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تم میرے لیے نور الحق سے کم نہیں۔ جو ضرورت ہو مجھ سے کہا کرو، اپنے بابا سے نہیں۔ ٹھیک ہے چاچا، اب اس بات کا خیال رکھوں گا۔ تو چلو، اس وعدے پر معاف کیا تمہیں۔ لیکن چاچو، اس کمرے میں ایک کمی ہے۔ مجھے بتاؤ، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی وہ بھی۔ یہاں نور الحق کی کمی ہے چاچو۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، ابھی تو وہ چھوٹا ہے، جب تمہاری چاچی وقت آنے پر اس کا بستر الگ کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ وہ خود ہی یہاں چلا آئے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے۔ شکریہ چاچا، عبدالحق نے پیار سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ چاچا کے ساتھ شکریہ کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا بیٹے۔ اب تم اپنے کمرے کو دیکھو اور انجوائے کرو۔ کوئی کمی محسوس ہو تو مجھے بتا دینا۔ اور عبدالحق کمرے سے نکل آیا۔ عبدالحق کی دونوں محرومیاں اپنی جگہ تھیں، جنہیں وہ سزا بھی سمجھتا تھا اور آزمائش بھی، لیکن روزے کی برکت سے ایک آزمائش اتنی سخت نہیں رہی تھی۔ نفس کا غلبہ بہت بڑی حد تک دور ہو گیا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود کو بہت بہتر محسوس کرنے لگا تھا۔ خیالات کی یلغار اب ہر وقت کا معمول نہیں رہی تھی۔ بے شک نفس وقتاً فوقتاً بالکل اچانک سر اٹھاتا، لیکن وہ اس طرف سے چوکنا تھا۔ اسے اس کو زیر کرنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی تھی، مگر کبھی کبھی یہ خیال اسے بے چین کر دیتا کہ ارجمند بلا وجہ صرف اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئی ہے۔ انسان تو وہ بھی تھی اور اس کے حقوق بھی تھے۔ وہ اس کی محبت میں اپنے حق سے دستبردار ہو گئی تھی، لیکن نفس کے تقاضے اسے بھی تو ستاتے ہوں گے۔ اس اعتبار سے وہ ایک ناکام شوہر ثابت ہوا تھا، لیکن ارجمند سے اب اس پر بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ پہلے ہی حتمی بات کر چکی تھی۔ دوسری محرومی اس کے لیے بہت بڑی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے لگتا تھا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں، مگر پھر وہ سوچتا، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ جانے۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اب منظوری تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر سال بڑی سچی تڑپ اور خلوص کے ساتھ کوشش کرنا تو اس پر فرض ہے۔
اگر کسی سال اس نے کوشش نہیں کی تو اسے لگتا تھا کہ وہ زندگی کے سب سے بڑے خسارے سے دوچار ہو جائے گا۔ کراچی میں 2 بار اس نے عمرے کی کوشش بھی کی لیکن نتیجہ اس کا بھی وہی نکلا۔ پھر اس نے سوچ لیا کہ انشاءاللہ رب کی منظوری ہوئی تو حج ہی کرے گا۔ پھر اس نے عمرے کے لیے کوشش نہیں کی۔ اب لاہور آئے اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ سب لوگ یوں سیٹل ہو گئے تھے جیسے کوئی بڑی تبدیلی آئی ہی نہ ہو۔ نور الحق کو یہاں سکول میں داخلہ دلا دیا گیا تھا۔ لاہور آتے ہی عبدالحق نے سب سے پہلے مسعود صاحب سے ملاقات کی تھی۔ انہیں دیکھ کر اسے بہت حیرت اور افسوس ہوا تھا۔ ریٹائر تو وہ بہت پہلے ہو چکے تھے، مگر عبدالحق نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ریٹائر ہوتے ہی بڑھاپا ان پر اس تیزی سے حملہ آور ہوگا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ آپ تو بہت کمزور ہو گئے چچا جان، عبدالحق نے تعصف سے کہا۔ مسعود صاحب ہنسنے لگے۔ کمزوری نہیں بیٹے، یہ ضعیفی ہے۔ عمر تو آپ کی ضعیفی کی نہیں، عمر کی اہمیت نہیں، یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اصل میں ساری زندگی مصروفیت میں گزری، اب ایک دم سے مصروفیت ختم ہوئی تو بیکاری کے احساس نے جیسے طاقت ہی ختم کر دی۔ بچوں کے بچے نہ ہوتے تو شاید زندگی کی رغبت ہی نہ رہتی۔ تو یہ ہے زندگی، عبدالحق نے سوچا، کیسے شروع ہوتی ہے، ناطاقتی اور دوسروں کی محتاجی کے ساتھ، پھر اللہ آدمی کو جوان اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ آدمی ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دے، اور پھر زوال شروع ہوتا ہے۔ ابتدا میں تو آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ اپنی اسی رفتار سے چلتا رہتا ہے اور ایک دن اسے احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ آسانی سے کرتا رہا ہے اب دشواری سے بھی نہیں کر سکتا۔ تم میرے لیے افسردہ نہ ہو بیٹے، مسعود صاحب نے اسے چونکا دیا۔ مجھے تو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب موقع ملا تو میں نے جان لیا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے طویل زندگی مانگتا ہوں۔ عبدالحق کو حیرت ہوئی، ان کے لہجے میں سچائی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، مسعود صاحب نے کہا۔ وہاں جو کچھ دیکھا، جو کچھ محسوس کیا، اس نے زندگی ہی بدل دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے راہ دکھائی۔ مجھے احساس ہوا کہ اتنی عمر میں نے ضائع کر دی، بے مقصد زندگی گزارتا رہا اور سمجھتا رہا کہ اس میں مقصدیت ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے میری اصلاح فرمائی۔ عبدالحق کی حیرت اور بڑھ گئی۔ وہ دوہری تبدیلی تھی۔ ظاہر کمزور ہوا تھا مگر باطن طاقتور ہوا تھا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ قرآن میں جو کچھ ہے حق ہے۔ مسعود صاحب کا لہجہ عقیدت میں بھیگا ہوا تھا۔ اللہ نے اوائل عمری کے بارے میں جو فرمایا حق ہے۔ آدمی اپنی پرانی حالت کو لوٹ جاتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے بڑی عمر بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس کے لیے مہلت ہے پچھلے برے اعمال پر توبہ استغفار اور ان کی تلافی کے لیے، اور اسے نیک اعمال کا موقع ملتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، بندہ خلوص سے توبہ کرے تو زمین بھر گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک، عبدالحق نے کہا۔ پھر بولا، چچا جان آپ تو بہت بدل گئے۔ خود کو بدلنا بندے کے بس کی بات نہیں، اللہ رحمت فرماتا ہے، اور جتنا میں بدلنا چاہتا ہوں اتنا نہیں بدل سکا ہوں۔ ہاں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کے لیے۔ فکر نہ کریں چچا جان، اللہ کی رحمت تو جاری و ساری ہے۔ بے شک، بد نصیب وہی تو ہیں جو اس کی رحمت پر ایمان نہیں رکھتے، مسعود صاحب نے کہا۔ دیکھو بیٹے، تم پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، تمہیں اس نے ابتدا ہی میں اپنا راستہ دکھا دیا۔ اب میں ایک بات کہوں، ہے تو چھوٹا منہ بڑی بات۔ یہ کیسی شرمندہ کرنے والی بات آپ نے کر دی چچا جان، عبدالحق نے احتجاج کیا۔ جو آپ جانتے ہیں اس میں سے بہت کچھ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن تم مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو، یہ مجھے علم ہے، اور میں تمہارے لیے اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں۔ یہ تو آپ کا گمان ہے، اور چچا جان، عمر کا ایڈوانٹیج اپنی جگہ، زندگی کے تجربات بڑی چیز ہوتے ہیں، اس بات سے تو خیر میں اتفاق کروں گا۔ آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے، عبدالحق نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں، میں بڑی عمر کے متعلق بتا رہا تھا، مسعود صاحب نے کہا، اور چند لمحے کچھ سوچتے رہے۔ مگر پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، قرآن میں اس کی آیات پر غور و فکر کرنا نقصان دہ تو نہیں؟ یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ دیکھو، میں تو عمر ضائع کر کے بیٹھا ہوں، نہ عربی زبان سے واقف ہوں، نہ ہی عالم ہوں۔ کسی آیت سے غلط مطلب اخذ کر بیٹھا تو یہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔
میں بھی آپ کی طرح قرآن کا طالب علم ہوں، مگر مجھے کبھی یہ ڈر نہیں لگا۔ مگر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے وہ ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ بھی تو بتا دیا کہ گمراہی صرف فاسقوں کے لیے ہے، عبدالحق نے کہا۔ میرے خیال میں ایمان اور اخلاص بہت کافی ہے ہدایت کے لیے۔ اگر آپ قرآن کو خلوص سے اسے سمجھنے اور اس کی احکامات پر عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا، اور اگر کوئی اسے دوسروں کو مرعوب کرنے، اپنی علمیت بگاڑنے اور آیات سے دوسروں کو نشانہ بنانے کے لیے پڑھے گا تو پھر اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ اللہ جانے اور وہ جانے۔ مسعود صاحب نے جھرجھری سی لی۔ اس کے باوجود کبھی میں غلط بھی سمجھ سکتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اللہ اس کی اصلاح بھی فرما دے گا۔ بس ہم جیسے ناکام بندوں کو ایک احتیاط کرنی چاہیے، پہلے تو یہ سوچ خالص ہو کہ ہم اپنی بہتری اور فلاح اور رہنمائی کے لیے پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھنے سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ سے رہنمائی چاہیں۔ یہ تو میں کرتا ہوں اور اس کے باوجود ڈرتا ہوں۔ اللہ ڈرنے والوں کو بے حد پسند فرماتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ اب بتائیں آپ کیا کہنے والے تھے؟ مسعود صاحب چند لمحے خاموش رہ کر جیسے اپنی سوچوں کو ترتیب دیتے رہے، پھر بولے، بڑھاپے کا ایک بہت بڑا عنصر احساس زیاں ہوتا ہے۔ جب تک آدمی طاقتور ہوتا ہے، متحرک رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ سوچنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں مگر وہ بھی بہت زیادہ نہیں سوچتے، اور جب بڑھاپا آتا ہے اور ناطاقتی لاتا ہے تب سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں تو اپنی کوششیں، اپنی کامیابیاں اور جو کچھ کمایا وہ ناکافی لگتا ہے۔ سوچتے ہیں فلاں وقت میں یوں نہیں یوں کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سو احساس زیاں ان کا مستقل رفیق ہو جاتا ہے۔ عبدالحق کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سوچتا بھی کیسے کہ عمر کے اس حصے میں ابھی پہنچا ہی نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ مسعود صاحب اس کی معلومات میں بیش بہا اضافہ کر رہے ہیں۔ جنہیں اللہ بڑی عمر دیتا ہے اور ان پر بڑھاپا آتا ہے، ان میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بیشتر وہ ہوتے ہیں جن کا اللہ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا ہوتا، اور جن کا رہا ہوتا ہو وہ برائے نام ہوتا ہے۔ اور میں ان خوش نصیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو شروع ہی سے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان دنیا دار لوگوں میں کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب رہے، جنہوں نے بہت مال کمایا۔ ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دولت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اس دولت سے ان کا ذاتی استفادہ کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب کچھ میسر ہوتے ہوئے وہ اپنی مرضی کا ایک وقتہ پرتعیش کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بھی ان سے محبت نہیں کرتی، سب صرف مال کے طلبگار ہیں ان سے۔ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے گھر میں سازشیں ہوتی ہیں۔ ان کے بچے ان کی دولت کے لالچ میں ایک دوسرے سے بھی محبت نہیں کرتے، بلکہ باہمی رقابت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ گھر میں امن، سکون اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں۔ انہیں اولاد سے جھوٹی محبت بھی صرف اس وقت ملتی ہے جب کسی کو ان سے کچھ لینا ہو۔ پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ بچے دولت کی خاطر ان کی موت کی آرزو کرتے ہیں، پھر ان کی موت کی دعاؤں تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دولت ان کے کسی کام کی نہیں، یہ وہ ایسے ہی چھوڑ کر جائیں گے، اور ان کے بعد اس دولت کے لیے ان کی اولاد میں فساد ہوگا۔ وہ بہت بڑا احساس زیاں ہوتا ہے، اور وہ بہت محیط تنہائی ہوتی ہے جس سے صرف موت انہیں چھٹکارا دلا سکتی ہے۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بہت بھیانک تصویر تھی، اور کوئی اپنی دولت اپنی زندگی میں ہی اولاد میں تقسیم کر دے تو اگر وہ خوش نصیب نہ ہو تو اولاد اسے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتی ہے۔ عبدالحق کو اپنے دہلی والے ماسٹر جی کانتی پرساد یاد آ گئے۔ ان بیچارے کے پاس تو دولت بھی نہیں تھی، اور کیسا سخت آخری وقت انہوں نے گزارا تھا، اور کتنا طویل۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، ورنہ وہ بیچارہ فقیر کاسے کی طرح گردش میں رہتا ہے، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے گھر۔ مسعود صاحب اس کی کیفیت سے بے خبر کہے جا رہے تھے۔ چند روز سے زیادہ کوئی بھی اسے برداشت نہیں کرتا۔ کیسا احساس زیاں ہوتا ہوگا انہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا، اللہ کے دیے ہوئے محبت کے رشتے بھی گنوا دیے۔ زندگی سے فطری محبت کے باوجود ایسے لوگ موت سے پہلے موت کا رستہ دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ تو بہت ڈپریس لگ رہے ہیں، عبدالحق نے تعصب سے کہا۔
نہیں بیٹے، بالکل بھی نہیں، مسعود صاحب نے بڑی محبت سے کہا۔ مجھ پر تو اللہ کی عنایت ہے، مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں تو الحمدللہ عافیت اور سکون میں ہوں۔ میں تو اللہ سے نیک اعمال، ایمان اور نیک انجام کے ساتھ بہت طویل عمر کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے احساس ہے کہ میں نے بہت زیادہ وقت ضائع کیا۔ اس کی تلافی کے لیے مجھے جتنی مہلت مل جائے بہتر ہے۔ تو یہ ہے آپ کا احساس زیاں؟ نہیں، ہرگز نہیں، مسعود صاحب نے پرسکون لہجے میں کہا۔ جب میں نے استغفار اور توبہ کے بارے میں پڑھا تو میرا دل سکون سے بھر گیا۔ آدمی توبہ کرے اور اللہ سے رجوع کر لے تو اس پر امن و عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اصلاح عمل کر لے تو پچھلے اعمال بخش دیے جائیں۔ اللہ سے تعلق جڑ جائے تو آدمی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بیٹے، ہر احساس زیاں مٹ گیا، لیکن قرآن کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد زیاں کا احساس جاگا کہ مٹتا ہی نہیں۔ اسے پڑھ کر احساس ہوا کہ 30 سال کا وہ نقصان پورا ہونے والا نہیں۔ عبدالحق الجھ گیا۔ میں کچھ سمجھا نہیں چچا جان۔ اللہ کی ہدایت اور رحمت کے لیے وقت اور عمر کی کوئی شرط نہیں ہے نا بیٹے؟ جی بے شک، لیکن جہاں اللہ نے خاص طور پر وقت اور عمر کا تعین کر کے کچھ عطا فرمایا ہو تو وہ… میں سمجھ گیا، آپ سورہ احقاف کی 15ویں آیت کی بات کر رہے ہیں جس میں اللہ نے ایک بہت بڑی دعا عطا فرمائی۔ ہاں وہی، جس میں والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ نے بچے کی پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں ماں کی مشقت کا ذکر فرمایا۔ اب مجھے الفاظ تو یاد نہیں، البتہ دعا میں نے یاد کر لی ہے۔ بے شک چچا جان، یہ بہت بڑی دعا ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ مجھے نہیں معلوم کہ صحیح ہے یا غلط، بہرحال جیسے یہ آیت میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے۔ اب مسعود صاحب کا لہجہ اعتماد سے محروم تھا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کے اہم ترین سٹیج کے بارے میں بتایا۔ وہ رکے اور عبدالحق کی طرف مڑے۔ اس دعا سے پہلے کے الفاظ تمہیں یاد ہیں؟ جی، اللہ نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا اور اس نے یہ دعا کی۔ ہاں، اب اس سے میری سمجھ میں یہ آیا کہ 40 سال کی عمر ہر لحاظ سے آدمی کے شباب کا نقطۂ عروج ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ غلط تصور ہے کہ وہاں سے ادھیڑ عمری شروع ہوتی ہے نا؟ جو بات اللہ خود بتا رہا ہے اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہو سکتا، عبدالحق نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ صرف ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے جنہوں نے زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری ہو، واللہ عالم۔ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ تو ویسے ہی جسمانی فٹنس سے دور ہوتا جاتا ہے، پھر اگر وہ شراب بھی پیے اور بدکاری بھی کرے تو صحت اور خراب ہوگی۔ تو میں نے سوچا کہ بات یوں ہے کہ ہر شخص 40 سال کی عمر میں اپنے طرز زندگی کے حساب سے اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ سب کا الگ الگ ہوتا ہے، انفرادی، کیونکہ اللہ نے اس میں تخصیص نہیں فرمائی، استثناء نہیں رکھا۔ جی چچا جان، میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پھر میری سمجھ میں یہ آیا کہ 40 سال کی عمر کو پہنچنا اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، ورنہ کوئی جوانی میں، کوئی لڑکپن میں اور کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ اللہ نے خاص طور پر 40 سال کی عمر کا حوالہ دیا۔ مجھے لگا کہ یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہے کہ تو نے اب تک عمر مجھ سے دوری میں گزاری ہے، تو اب وقت آ گیا ہے کہ مجھ سے رجوع کر لے۔ میں نے تجھے جسم، عقل و شعور اور فہم ہر اعتبار سے تیری کوتاہیوں کو غفلتوں کے باوجود تیرے عروج پر پہنچا دیا ہے۔ ماشاء اللہ، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ اللہ نے آپ کو یہ فہم عطا فرمائی، یہ اس کا کرم ہے، واقعی یہ یاد دہانی ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ مسعود صاحب کے لہجے میں عاجزی تھی، اور اس یاد دہانی کے ساتھ اللہ نے اسے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، یہ دعا کہ اے میرے رب، تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے عطا فرمائی ہیں مجھے اور میرے والدین کو، اور توفیق دے کہ کروں نیک عمل جن سے تو راضی ہو، اور صالح بنا دے میری اولاد کو۔ میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، اور بلا شبہ میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ یعنی نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگنے کو کہا، اپنے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ شاید اس میں والدین کو شامل کرنے میں والدین کے ساتھ اس حسن سلوک کا حصہ ہے جس کی آیت مبارکہ کے آغاز میں تلقین فرمائی ہے۔
یہ دعا میں شامل ہے تو والدین کے زندہ نہ ہونے کی صورت میں بھی یہ ان کا حق اور اس حسن سلوک کا حصہ ہے۔ عبدالحق حیران تھا، اللہ کیسے کیسے اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے، کہاں سے اٹھا کر کہاں لے آتا ہے۔ وہ دل میں سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ پھر اللہ نے اپنی رضا مانگنے کو کہا، جس کا ذریعہ نیک اعمال ہیں، اور ان کی توفیق اور ان کے لیے وسائل اور قوت بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ پھر اولاد کے لیے دعا عطا فرمائی کہ وہ صالح عمل کریں گے تو ان کا اجر مرنے کے بعد بھی اسے پہنچے گا، اور پچھلے اعمال پر توبہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کا اعلان، یعنی بندگی اور عاجزی پر دعا کا اختتام، جو دعا کی قبولیت کے لیے اکسیر ہے۔ سبحان اللہ چچا جان، بلا شبہ اللہ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے بیٹے۔ مسعود صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ دوسروں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ اپنا تجربہ بتا سکتا ہوں۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ سلسلہ 40 سال کی عمر سے ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت نے پوری کائنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ ہر طرح سے اپنے بندوں کو راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور توفیق سے شاید آدمی اس وقت تک محروم نہیں ہوتا جب تک اس کے دل پر مہر نہ لگ جائے۔ انہوں نے جھرجھری سی لی، لیکن 40 سال کی عمر کی بہرحال اہمیت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں 40 سال کا ہوا تو میرے باطن میں ایک انقلاب نے کروٹ لی۔ میں نماز کی طرف راغب ہوا۔ وہ اللہ کا کرم تھا۔ وہ عرصہ تھا تحریک پاکستان کا، عجیب جوش اور ولولہ تھا، سو میں تسلسل سے استفادہ نہیں کر پایا۔ پھر پاکستان بنا تو ہم اس کی تعمیر اور بقا کی فکر میں لگ گئے۔ یہ کوئی عذر نہیں، اب سمجھ میں آتا ہے کہ پاکستان اللہ کے حکم سے بنا اور قائم رہنے کے لیے بنا، انشاءاللہ۔ اس کی بقا اور اس کی تعمیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے وقت ضائع کیا، اپنا نقصان کیا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے پھر موقع عطا فرمایا۔ آدمی سچے دل سے اللہ سے رجوع کر لے اور دین کو خالص کر کے نیک اعمال کرے اور اللہ کا فرما بردار بن کر رہے تو اللہ چاہے تو اس کے ہر ضیاع، ہر نقصان کی تلافی کر دیتا ہے۔ بے شک، اور یہ سب کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس کی عطا ہوتی ہے۔ تو پھر احساس ضیاع کیسا؟ مسعود صاحب نے گہری سانس لی۔ جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور یہ اللہ نے ہر مسلمان کو 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی ہے۔ میں نے سوچا میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں 30 سال اس دعا سے محروم اور بے خبر رہا، صرف اس لیے کہ میں قرآن سے دور رہا۔ ہماری اجتماعی بد نصیبی ہے کہ ہم نے خیر و برکت کا ظاہری مظہر بنا کر قرآن کو طاق میں سجا دیا، بڑے احترام سے الماری میں سب سے اوپر رکھ دیا۔ کبھی پڑھا تو یہ سمجھے بغیر پڑھا کہ کس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ جی چچا جان، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، یہ محرومی میرا احساس ضیاع ہے، مسعود صاحب نے کہا۔ اب تو آپ نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا نا؟ عبدالحق نے ان سے پوچھا۔ مسعود صاحب نے اثبات میں سر ہلایا۔ تو آپ کو ضیاع سے نجات مل گئی، پھر احساس ضیاع کیسا؟ کم تو ہوا لیکن ختم نہیں ہوا، مسعود صاحب نے گہری سانس لے کر کہا۔ اللہ کی عنایت کہ جب میں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور سمجھا، اس وقت میرا بیٹا 40 سال کا ہونے ہی والا تھا۔ میں نے اسے نہایت تاکید کے ساتھ اس کی طرف بڑھا دیا، اور الحمدللہ وہ ہر روز اللہ سے یہ دعا کرتا ہے۔ یہ تو گویا آپ کے لیے جاری ہو گئی، عبدالحق نے کہا، مگر میری سمجھ میں آپ کا احساس ضیاع اب بھی نہیں آیا۔ اب میں یہ سوچ کر کرتا ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہوں گے اور اس آیت مبارکہ کا، اس خوشخبری کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا ہوگا، اور یہ سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جو اس آیت سے، اس دعا سے بے خبر ہوں گے۔ ان کی محرومی پر مجھے احساس ضیاع ہوتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں چچا جان، یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے کہ انہیں کچھ اچھا مل جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے تمام دینی بھائیوں کو بھی مل جائے، اور اس کے برعکس ہو تو وہ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ قرآن پاک کی 3 آیات
واضح خوشخبریوں اور شدید تنبیہات کے باوجود لوگ شرک اور کفر پر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ آپ اس پر اپنی جان گھلاتے تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی تو اس میں تھی کہ روئے زمین پر موجود تمام لوگ ایمان لے آئیں اور ان کی نسلیں بھی قیامت تک ایمان پر رہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کا جذبہ تھا بھلائی بلا تفریق سب کے لیے۔ میرا جی چاہتا ہے بیٹے کہ یہ آیت، یہ دعا تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے، تو پہنچاتے رہیے۔ دیکھو میں کوئی عالم تو نہیں، قرآن کے معاملے میں ایسا کوئی حق بھی نہیں رکھتا، چنانچہ میں نے مسجد کے امام صاحب سے اس سلسلے میں بات کی۔ انہوں نے بڑی توجہ سے سنی اور وعدہ کیا کہ جمعے کے دن وہ ممبر پر اس حوالے سے وعظ دیں گے، مگر وہ جمعہ اب تک نہیں آیا، نہ جانے کیوں۔ تو آپ کا ان سے کہنا تو اللہ کے ہاں قبول اور شمار ہوگا انشاءاللہ، مگر عملاً تو کچھ نہیں ہوا، کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آپ زبانی طور پر جس سے ملے اسے بتا دیا کریں۔ میں تو ضائع کیے ہوئے برسوں کی تلافی کی کوشش میں لگا ہوں، گوشہ نشین ہوں، پھر صاحب علم نہیں تو میری بات میں تاثیر کہاں؟ علم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر جس نے تحصیل علم کے لیے کوشش اور عمل کیا ہو۔ بے شک اور تاثیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور آدمی کے اندر کے اخلاص اور سچائی کی نسبت اور اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، مسعود صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم 40 سال کے ہو گئے؟ جی الحمدللہ، عبدالحق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اللہ کے فضل سے اسی دن سے یہ دعا میرا معمول بن گئی۔ یہ دعا واقعی اتنی اہم ہے جتنا مجھے لگا۔ عبدالحق نے گہری سانس لی۔ دیکھیے چچا جان، میں کوئی عالم قرآن نہیں ہوں، بس میرا ایمان ہے کہ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ یہی سوچ کر اللہ سے لو لگا کر قرآن پڑھتا ہوں، اور جو سمجھ میں آئے سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ مجھے وہ دوسروں کو پڑھانے کا حق حاصل ہے۔ اس لیے میں اس بارے میں کوئی حتمی رائے دینے کا خود کو اہل نہیں سمجھتا۔ آپ سے بات کرنا البتہ مختلف معاملہ ہے۔ میں نے ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ آدمی کو فطری طور پر بعض صورتوں اور بعض آیات سے خصوصی نسبت ہوتی ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن صرف آپ سے بات کرنے کی حد تک یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں میری نظر سے کوئی ایسی آیت نہیں گزری جو اس لحاظ سے اس آیت سے مشابہ ہو کہ اس میں عمر کے کسی خاص حصے، کسی خاص برس کی شرط عائد کی گئی ہو، اور وہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہو، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں 40 سال کی عمر کی بات کی گئی۔ دوسری بات اس سے اگلی آیت مبشرہ کے بارے میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ بات زور دے کر کہی گئی، حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر یہ دوسری آیت مجھے اس لحاظ سے منفرد لگتی ہے کہ اس میں اللہ نے زور دے کر فرمایا ہے۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ قبول فرما لیتے ہیں ہم ان کے وہ اچھے اعمال جو انہوں نے کیے، اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں سے۔ شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں فرمایا یہ سچا وعدہ ہے۔ کم از کم میری نظر سے ایسی کوئی اور آیت نہیں گزری، واللہ عالم۔ اب یہ تو علماء قرآن ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ دونوں آیات منفرد ہیں یا نہیں۔ یہ البتہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی اور حتمی خوشخبری ہے جو پچھلی آیت میں اللہ کی عطا کی ہوئی دعا کے کرنے والوں کو دی گئی ہے۔ فرمایا ہے کہ شامل ہوں گے یہ اہل جنت میں، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ یہ آیت، یہ دعا ہر شخص تک پہنچ جائے جو 40 سال کا ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو۔ اس طرح تو شاید میرا احساس زیاں ختم ہو جائے۔ تو پہنچا دیجئے، پہنچا سکتے ہیں آپ؟ کیسے؟ مسعود صاحب کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس سلسلے میں جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے سب لکھ دیجئے، میں اسے کتابچے کی شکل میں چھپوا دوں گا۔ آخر میں یہ لکھ دیا جائے گا پڑھنے والوں کے لیے کہ اس خوشخبری کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچا دیں تو انشاءاللہ اللہ انہیں اجر عطا فرمائے گا، پھر اس کتابچے کو تقسیم کروا دیں گے۔ مسعود صاحب خوش ہو گئے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟
ایسا ہوتا ہے چچا جان، عبدالحق نے کہا۔ اللہ کی منظوری ہو تو ایسی نیکی خوب پھیلتی پھولتی ہے۔ دوسرے لوگ اس کتابچے کو اپنے طور پر چھپوا کر تقسیم کرتے رہیں گے، پھر ایسے پبلشرز بھی ہیں جو ایسے کار خیر میں شامل ہو جاتے ہیں، یوں یہ ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہے، مسعود صاحب مسکرائے، لیکن اگلے ہی لمحے بجھ گئے۔ لیکن بیٹے، میں کوئی عالم تو نہیں کہ مجھے یہ سب کچھ لکھنے کا حق ہو۔ کمال کرتے ہیں آپ، عبدالحق نے کہا۔ میں اور آپ آیات کی تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن جو کھلی آیات ہیں صاف اور واضح، ان کو ذرا تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں، بلکہ مسلمان اللہ کی طرف سے جو اچھی بات سمجھے اسے دوسروں تک پہنچانا اس کا فرض ہوتا ہے۔ مثلاً اس آیت مبارک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اتنا کہہ دینا یا لکھ دینا ہی کافی ہے۔ حسن سلوک کی تفصیل ہم اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے جب تک قرآن میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تمام آیات جمع نہ کر لیں۔ آگے اللہ نے ماں کی اولاد کے لیے مشقت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ بھی ویسے ہی بیان کر دیا۔ پھر 40 سال کی عمر میں دعا کی بات آتی ہے تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کو خاص اہمیت دی ہے۔ اس کی اہمیت پر غور کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا سب پر فرض ہے، اور رہا دعا کا معاملہ تو اس کا ایک حصہ غیر عملی ہے، یعنی بندہ اللہ سے اپنے اور اپنے والدین کی طرف سے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر شکر کی اور اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال کی توفیق مانگے۔ اور دعا کا دوسرا حصہ عملی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کی تو اس کے لیے اسے خود عملی کوشش بھی کرنی ہوگی، ان کو دین کی طرف راغب کرنا، نماز اور روزے کی تلقین کرنا، ان تک اللہ کے احکامات پہنچانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا۔ پھر دعا کے آخر میں اپنے سابقہ برے اعمال پر توبہ کرنا اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے مدد چاہتے ہوئے یہ کہنا کہ اے اللہ، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اب بندہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن اسے عملاً اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، بساط بھر، تبھی وہ یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے۔ اب یہ سب کچھ لکھنے میں کوئی خرابی، کوئی نقصان نہیں، آپ دوسروں تک ایک بھلی بات پہنچا رہے ہیں۔ جب بندہ اس دعا کے ساتھ عمل بھی کرے گا تو اگلی آیت میں خوشخبری ہے اور اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آتی ہے، تم نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے مجھے۔ عبدالحق کو ایک خیال نے چونکا دیا۔ ایک بات بتائیں چچا جان، آپ دعا کے ساتھ اس کے بعد والی آیت تو نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں، مسعود صاحب نے جواب دیا۔ چھوڑ دیں، ہمارے لیے صرف دعا ہے، اللہ کو وعدہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں تو یہ گستاخی ہوگی۔ مسعود صاحب جھرجھری سی لے کر رہ گئے۔ واقعی ٹھیک کہا تم نے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بس آپ یہ لکھ کر مجھے دے دیجئے گا۔ مسعود صاحب جھجکنے لگے۔ میری بات سنو، یہ کام تم ہی کر لو نا، آپ کی نیکی ہے، یہ اللہ کی عطا سے اور آپ ہی کا اجر ہے، شائع کرا کے میں بھی حصے دار بن جاؤں گا۔ جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس سے آپ کا گریز ناشکرا پن ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دوں گا، لیکن تم تصحیح کر دینا اس کی۔ جی بہت بہتر، عبدالحق نے کہا۔ آپ مجھے بڑی عمر کی نعمت ہونے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہاں، نماز کے لیے مسجد جانے لگا تو وہاں بہت کچھ دیکھا اور سمجھا۔ مسعود صاحب نے کہا، الحمدللہ، وہاں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی، جوان بھی اور ادھیڑ عمر بھی، لیکن بوڑھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان میں بھی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جن کی عمر 90 سے متجاوز ہے، دبلے پتلے، کمر بالکل سیدھی، ضعیف ہیں لیکن ہر طرح سے چاق و چوبند ہیں۔ کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا انہیں، وجہ نماز پڑھنے کی عمر سے نماز کے پابند ہیں، کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی۔ کچھ بوڑھے لوگ ایسے ہیں جن کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے مسجد آنا ان کے لیے بہت بڑی مشقت ہے، لیکن الحمدللہ 5 نمازوں کے لیے مسجد آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ان کے لیے کتنا اجر ہوگا اللہ کے ہاں۔ میں نے ایک بات سمجھ لی، نماز کا اجر اور روحانی فوائد اپنی جگہ، لیکن نماز پڑھنے والوں کو جسمانی فٹنس کی نعمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے جو دنیا کے تمام کاموں سے نمٹ چکے، لیکن اب بھی دنیا ان سے چمٹی ہوئی ہے، اور وہ دنیا سے
اور دنیا بھر کی اپنے بچوں کی بے رخی اور ناقدری سہتے ہیں، بھیانک تنہائی کا شکار ہیں، جبکہ تنہائی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے در تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری غفلت، کوتاہی اور گناہوں کے باوجود اس نے مجھے اپنا راستہ دکھایا۔ جی چچا جان، بے شک یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد مسعود صاحب نے وہ سب کچھ لکھا بھی اور عبدالحق نے کتابچہ چھپوایا بھی اور تقسیم بھی ہوا۔ اس روز مسعود صاحب کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ عبدالحق کو پتہ چلا کہ مسعود صاحب زندگی خاص معمولات کے تحت گزار رہے ہیں۔ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو وہ بہت خوشی سے وقت دیتے۔ بیٹے سے رات کے کھانے پر ملاقات ہوتی۔ ان کی خوابگاہ میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، اور وہ خوابگاہ نہیں، در حقیقت ان کا عبادت کا کمرہ تھا۔ اسے اس بات کا پتہ یوں چلا کہ انہوں نے صرف اس کے لیے رعایت دی ہوئی تھی، اگرچہ اس کا اسے علم نہیں تھا۔ ایک دن وہ گیا تو چچی جان نے کہا، تم بیٹھو بیٹے، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ عبدالحق نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، چچا جان کہاں ہیں؟ یہ غیر معمولی بات تھی کہ مسعود صاحب نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ نماز کے علاوہ گھر سے کہیں جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، تو میں چلتا ہوں، پھر آ جاؤں گا۔ عبدالحق اٹھنے لگا۔ ارے نہیں، انہیں پتہ چلا تو ہماری تو شامت ہی آ جائے گی، سلطانہ بیگم نے جلدی سے کہا۔ عبدالحق کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ وہ مستفسرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ایک تمہیں ہی تو مستثنیٰ کر رکھا ہے انہوں نے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ میں سمجھا نہیں چچی جان۔ ان کے کمرے میں ہم میں سے کوئی نہیں جا سکتا۔ بہت ضروری ہو تو ہم دروازے پر بس ایک دستک دے کر پلٹ آتے ہیں، وہ خود باہر آ کر پوچھ لیتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ نماز پڑھ رہے ہوں تو سلام پھیرنے کے بعد آ جاتے ہیں، لیکن تمہارے لاہور واپس آنے کے بعد سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تم آؤ تو تمہیں ان کے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ عبدالحق کو شرمندگی ہونے لگی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں چچی جان۔ ارے واہ، ہمارا کوئی حق نہیں تم پر۔ وہ چلی گئیں اور عبدالحق بیٹھا اس کمرے کے بارے میں سوچتا رہا۔ کمرہ کیا، وہ تو ایک بہت بڑی باطنی انقلاب کا مظہر تھا۔ چچی جان کی چائے کے ساتھ ہمیشہ اور بھی بہت کچھ ہوتا تھا۔ اس روز بسکٹ بھی تھے اور سوجی کا حلوہ بھی، اور وہ اصرار کر کے کھلاتی تھیں۔ درمیان میں وہ سب لوگوں کی خیریت پوچھتی رہیں، آپا کیسی ہیں، ارجمند کا کیا حال ہے، نور الحق کا دل لگ گیا یہاں، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے دونوں گھرانوں کا آپس میں ملنا جلنا رہتا تھا۔ اس نے چائے ختم کی تو سلطانہ بیگم نے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ان کے ساتھ چل دیا۔ تمہیں دستک دینے کی ضرورت بھی نہیں، دروازہ کھولو اور اندر چلے جاؤ، یہ انہوں نے تاکید سے کہا ہے بار بار۔ عبدالحق کا ذہن الجھنے لگا۔ لیکن کیوں؟ سلطانہ بیگم مسکرائیں۔ انہوں نے بتایا تو نہیں، لیکن میں سمجھ سکتی ہوں۔ بہت ہی ضروری ہو تو ہم دستک دیتے ہیں، لیکن اس میں بہرحال انہیں فرق پڑتا ہے، ان کی یکسوئی میں خلل پڑتا ہے۔ لیکن دروازہ کھلے گا تو وہ جان لیں گے کہ یہ تم ہو، وہ اپنی مصروفیت مکمل ارتکاز کے ساتھ جاری رکھ سکیں گے۔ عبدالحق نے دل میں ان کی سمجھداری پر داد دی۔ اتنے برسوں کے ساتھ کے بعد اللہ کی رحمت سے میاں بیوی ایک دوسرے کو ایسے سمجھنے لگتے ہیں کہ لفظوں کی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سلطانہ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور خود واپسی کے لیے پلٹ گئیں۔ دروازے پر پہنچ کر عبدالحق کا ہاتھ بے ساختہ دستک کے لیے بڑھا۔ عمر بھر کی عادت تھی، بند دروازہ دستک کے بغیر اس نے کھولا ہی نہیں تھا کہ یہ آداب کے منافی ہے۔ لیکن مسعود صاحب کا اصرار اور سلطانہ بیگم کی وضاحت یاد آئی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ وضاحت اس کے دل کو بھی لگی تھی۔ عبدالحق نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر مسعود صاحب پر پڑی جو نماز پڑھ رہے تھے۔ اسے بہت شدت سے مخل ہونے کا احساس ہوا۔ جی چاہا کہ واپس لوٹ جائے، لیکن مسعود صاحب نے اسے خود اعزاز عطا کیا تھا، وہ اس سے منہ کیسے پھیرتا؟ اور یہ خدشہ الگ تھا کہ اس کا واپس جانا ان کے ارتکاز میں خلل ڈالے گا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس سے زیادہ سادہ کمرہ اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ پورے کمرے میں قالین بچھا تھا، ایک دیوار کے ساتھ ایک گدا بچھا تھا، سرہانے ایک تکیہ تھا اور پیر کی طرف ایک رضائی اور ایک چادر سلیقے سے طے کر کے رکھی ہوئی تھی۔
سرہانے کی طرف جو دیوار تھی اس کے ساتھ ایک شیلف لگا تھا۔ ایک سرسری نظر میں ہی اندازہ ہو گیا کہ اس میں صرف دینی کتب ہیں۔ دوسری دو دیواروں کے ساتھ دو دو گاؤ تکیے رکھے تھے۔ وہ دو گاؤ تکیوں کے درمیان ان سے ذرا ہٹ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور مسعود صاحب کو دیکھنے لگا۔ انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر اسے رشک آنے لگا۔ وہ اسی طرح کھڑے تھے جیسے کوئی بے جان چیز، جسم میں کہیں جنبش نہیں تھی، بس سانسوں کا ہلکا سا تموج بہت غور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا تھا۔ ان کے جسم کا ہر عنصر پرسکون اور ساکت تھا۔ چند منٹ وہ بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، پھر اسے خالی پن کا احساس ستانے لگا۔ وہ اٹھ کر شیلف کی طرف جا کھڑا ہوا اور کتابوں کا جائزہ لینے لگا۔ وہاں قرآن پاک کے کئی نسخے تھے، مختلف علماء کرام کے ترجموں کے ساتھ، پھر تفاسیر تھیں۔ اس کے علاوہ تاریخ ابن خلدون اور تفسیر ابن کثیر کی تمام جلدیں تھیں۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً ہر قابل ذکر کتاب وہاں موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا، ایک چھوٹی سی لیکن ہر اعتبار سے مکمل لائبریری تھی، دینی لائبریری۔ عبدالحق ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتا تھا، اس وقت بھی وہ باوضو تھا۔ اس کا جی چاہا کہ کوئی کتاب نکالے اور پڑھنے لگے، لیکن بغیر اجازت کے اس طرح کی جسارت اس کی فطرت میں نہیں تھی۔ وہ پھر اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسعود صاحب کو دیکھتا رہا اور ہر لمحے اس کا رشک بڑھتا گیا۔ اللہ نے چچا جان کو کیسی خوبصورت نماز عطا فرمائی ہے، اس نے سوچا۔ رکوع، سجدہ، قعدہ، ہر رکن کیسا خوبصورت ہے، اور پھر جسم کا سکوت، باطنی سکون اور یکسوئی کا مظہر ہے۔ بے شک اللہ جب چاہے کسی کو کچھ بھی عطا فرما دے، وہی تو جانتا ہے کہ کون کس قابل ہے۔ اسے مولوی مہر علی کی کہی ہوئی ایک بات یاد آئی۔ ظاہری نماز کی پہچان نماز کے دوران جسم کا ساکت ہونا اور نمازی کا پرسکون ہونا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، نماز اور اضطراب کا کوئی میل نہیں۔ نماز کے دوران جسم کی بے چینی اچھی نہیں ہوتی، اور رہا اندر کا حال تو وہ تو نمازی بھی نہیں جانتا، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مسعود صاحب کی نماز مولوی مہر علی کے بیان کی ہوئی تعریف کے عین مطابق تھی۔ مسعود صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا بھی نہیں اور دوبارہ نیت باندھ لی۔ عبدالحق کے لیے خالی بیٹھنا ممکن نہیں تھا، وہ ذکر میں مصروف ہو گیا۔ اس بار مسعود صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد دعا کی اور پھر اس کی طرف رخ کیا۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام چچا جان، عبدالحق نے کہا، پھر بولا، مجھے شرمندگی ہے کہ میں مخل ہوا۔ کیسی بات کرتے ہو، تمہارے لیے تو میں نے خاص طور پر کہہ رکھا ہے، میرے نزدیک تو تمہارے آنے سے میرے کمرے کی شان بڑھی، آپ اور شرمندہ کر رہے ہیں مجھے۔ دل کی بات بتا رہا ہوں، مجھے تو یہ خلوت میں مخل ہونا لگا۔ خلوت کیسی یہاں، یہ تو تنہائی ہے، بس ایک حضوری کے احساس کی جستجو کرتا ہوں۔ اللہ نواز دے تو بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اللہ بہت نوازنے والا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے۔ اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے بیٹے؟ مسعود صاحب کے لہجے میں چیلنج تھا۔ خود زندگی ہی بہت بڑی عطا ہے، اور وہ تو پیدائش سے پہلے ہی نوازنا شروع کر دیتا ہے بندے کو۔ جی بے شک، تم جسے خلوت سمجھ رہے ہو، یہ تو ایک گوشہ تنہائی آباد کیا ہے میں نے، صرف حضوری کے ایک لمحے کی آرزو کے لیے، اور المیہ یہ ہے کہ شیطان یہاں گھس آتا ہے۔ شیطان کو تو اللہ نے مہلت بھی دی ہے اور رسائی بھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اور شیطان کے حربے بھی بے شمار ہیں۔ آدمی کس کس سے بچے، اور سچ تو یہ ہے کہ آدمی تو بچ ہی نہیں سکتا، بس جسے اللہ بچا لے وہی خوش نصیب۔ میرے لیے تو میرا یہ کمرہ ہی آزمائش بن گیا ہے۔ جب اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے راستہ دکھایا تو میرے ذہن میں اس کمرے کا خاکہ سا ابھرا۔ وجہ یہ تھی کہ میں دنیا دار تھا اور ہوں۔ مجھے اپنے بچوں سے اور بچوں کے بچوں سے بہت محبت ہے۔ بچے بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، دن بھر وہ مجھ میں ہی گھسے رہتے۔ رضوانہ اور شہانہ کے بچے آ جاتے تو اور رونق ہو جاتی۔ اول تو میرے معمولات میں خلل پڑتا اور یکسوئی تو بالکل ہی نہ ہوتی۔ پھر میں نے قرآن میں یکسوئی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تو میں نے اس کمرے کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔
مگر یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے سختی کی ضرورت تھی، اور سختی بھی بچوں کے ساتھ۔ جیسے تیسے بچوں کو پیار سے سمجھا بجھا کر رضامند کیا، ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سب آسان کر دیا۔ بچوں کی تو بات چھوڑو، خود میرے لیے بھی یہ آسان نہیں تھا۔ مجھے تو خود بچوں کی قربت اچھی لگتی تھی۔ بہرحال اللہ نے کرم فرمایا، اور جب یہ کمرہ مجھے مل گیا اور میں اس میں خوش اور مطمئن وقت گزارنے لگا، تو ایک دن میرے اندر کسی نے کہا، کیسی زبردست ریاکاری کر رہا ہے تو، گھر کے لوگ تو تجھے ولی اللہ سمجھنے لگے ہوں گے۔ میں دہل گیا۔ بے شک آدمی تو خود کو بھی نہیں جانتا۔ میں پوری سچائی کے ساتھ، وثوق کے ساتھ اس کی تردید نہیں کر سکتا تھا، اور جانتا تھا کہ ریاکاری اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ آپ کو راہ سے ہٹانے کے لیے شیطان کا دل میں ڈالا ہوا وسوسہ؟ عبدالحق نے تبصرہ کیا۔ دل میں آنے والا کون سا خیال اللہ کی طرف سے تنبیہ، بشارت یا ہدایت ہے، اور کون سا شیطانی وسوسہ، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا مجھ جیسے عام آدمی کے لیے کہاں ممکن ہے؟ مسعود صاحب نے بے بسی سے کہا۔ بہرحال میں کشمکش میں پڑا رہا۔ میں نے سوچا کہ اب اتنی مشکل سے بچوں کو سمجھایا، راضی کیا ہے، پھر سے پرانی صورتحال میں جانے کے بعد دوبارہ اس مقام پر آنا اور مشکل ہوگا۔ کچھ یہ کہ میرا دل بھی لگنے لگا تھا۔ میں نے اللہ سے رہنمائی کی دعا کی، اور بار بار ابھرنے والے اس خیال کے جواب میں استغفار کرتا رہا۔ یہ تو بلا شبہ اللہ کی طرف سے رہنمائی تھی، الحمدللہ، مگر مجھے اس پر ایسا یقین نہیں تھا۔ ایک خلش مجھے ستاتی رہتی تھی۔ اس کے نتیجے میں یکسوئی اور ارتکاز تو خواب بن کر رہ گیا، مگر میں ڈٹا رہا۔ پھر بتدریج یکسوئی حاصل ہونے لگی۔ مسعود صاحب نے ایک گہری سانس لی، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ اس کے بعد اچانک ایک دن ضمیر پر ایک بوجھ سا آ گیا، یہ خیال کہ بچوں نے میری محبت میں اس نظام کو قبول کر لیا ہے، مگر وہ اس سے خوش نہیں ہیں، اور میں حقوق العباد کے معاملے میں غفلت کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ میں ترک دنیا اور راہبانیت کی طرف جا رہا ہوں، جبکہ راہبانیت کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ عبدالحق نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ خود اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا۔ میں نے سوچا یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ نے دنیا آخرت کے لیے بنائی ہے، لیکن آزمائش تو دنیا ہی ہے۔ دنیا میں رہ کر ہی تو آخرت کی فکر کرنی ہے، اور حقوق العباد تو اللہ معاف بھی نہیں کرے گا۔ میں اس پر سوچتا رہا، لیکن اس کمرے سے دستبردار ہونے پر دل کسی طور پر راضی نہیں تھا۔ میں نے سوچا عمر بھر میں دنیا میں بیوی بچوں میں لگا رہا، گویا غفلت میں زندگی گزاری، اب اس کی تلافی کا موقع ملا ہے تو یہ تو میرا حق ہے اور فرض بھی۔ وہ مسکرائے۔ لمبی چھٹیوں کے بعد تو دفتر میں بھی دفتری اوقات سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی اوور ٹائم کے بغیر، اور الحمدللہ میں نے بیوی بچوں کے اور پھر بچوں کے حقوق پورے کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے سوچا بس مجھے ایک ترمیم کرنا ہوگی اور کچھ نرمی سے کام لینا ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے گھر میں الحمدللہ نوکر بھی ہیں، گاڑی اور ڈرائیور بھی ہے، ناشتے پر میں سب کے ساتھ ہوتا ہوں، منصور میاں سے بات بھی ہوتی ہے، فجر کے بعد ہم لان میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ اب ناشتے کے بعد میں نے تمہاری چچی جان سے کہا کہ جو سودا منگوانا ہے اس کی فہرست مجھے دے دو۔ وہ حیران ہوئیں کیونکہ سودا روز نوکر لاتا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا، مگر میں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے، سو میں نے روز کا یہ معمول بنا لیا، اور یہ کام میں گاڑی کے بغیر کرتا تھا۔ اللہ نے مہربانی کر کے رہنمائی فرمائی تو اس دوران ذکر نصیب ہو گیا۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ واہ واہ، دنیا کے ساتھ بھی تو دین چلتا ہے، اور دین سے دنیا کا بھی فائدہ کہ میں نے واضح طور پر خریداری میں بہتری اور برکت محسوس کی۔ پھر ضیاء کا احساس ہوا کہ کاش یہ بات پہلے سمجھ لی ہوتی کہ سفر میں ذکر کتنا آسان اور برکت والا ہوتا ہے، اور دستک کے معاملے میں نے زیادہ ذمہ داری اپنا لی۔ نماز میں مصروف ہوں تو سلام پھیرتے ہی باہر جا کر پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے، اور مطالعے یا ذکر میں مصروف ہوں تو فوراً باہر آ جاتا ہوں۔ اس طرح سے ضمیر مطمئن ہو گیا۔ منصور کے حصے میں صرف صبح کا وقت آتا ہے؟ عبدالحق نے پوچھا۔ نہیں، عشاء کے بعد بھی کافی وقت اسے، تمہاری چچی جان کو اور اپنی بہو کو دیتا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ بے فکری ہوتی ہے نا کہ رات تو اپنی ہی ہے،
بچوں کی چھٹی کے دن اور گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران انہیں زیادہ وقت دیتا ہوں، باہر گھمانے کے لیے، تفریح کے لیے بھی لے جاتا ہوں۔ الحمدللہ کوئی خلش نہیں رہی، تمہاری چچی بہت اچھی ہیں۔ اس دروازے پر غیر ضروری دستک ہوتی ہی نہیں، کبھی کسی بچے کو چوٹ لگ گئی تو اور بات ہے، وہ بھی میں جانتا ہوں کہ میرے ہی لیے دستک دیتی ہیں کہ بعد میں شکایت کروں گا کہ اتنی بڑی بات ہو گئی اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نوازا ہے آپ کو۔ الحمدللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نئی بات ہوئی، تسبیح پڑھتے ہوئے اچانک میرے اندر کسی نے کہا، واہ بھائی واہ، تم تو کامیاب ہو گئے، زندگی بھی سنور گئی تمہاری اور عاقبت بھی، اللہ کی قربت بھی حاصل ہو گئی تمہیں۔ ایک لمحے کو تو میں پھولا اور خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے زور سے لاحول پڑھی کہ یہ شیطان کا سب سے کارگر وار ہے، اس کے لیے تو میں اللہ سے روز دعا کرتا ہوں۔ کہاں کسی کتاب میں پڑھا تھا، یہ تو یاد نہیں، لیکن کہیں پڑھا تھا کہ غرور شیطانی وصف ہے کہ اس کی وجہ سے وہ راندۂ درگاہ ہوا، اور بندے کا وصف عاجزی ہے جو اسے توبہ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو توبہ کرنی نہیں آتی تھی، لیکن وہ اپنے گناہ پر نادم تھے، ان کے اندر عاجزی اور پشیمانی تھی، تو اللہ نے انہیں لفظ عطا فرمائے، توبہ سکھائی۔ یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں۔ تو غرور تو آدمی کو شیطان سے ملا دیتا ہے، اور شیطان کا یقینی اور ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور میں نے پڑھا تھا کہ بدترین غرور علم اور عبادت کا ہے کہ اس سے علم نافع ہونے کے بجائے تباہ کن ہو جاتا ہے، اور عبادت اور ریاضت عقارت ہو جاتی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ مجھے شیطان کے شر اور فتنے سے بچائے رکھے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا عاجز اور حقیر بندہ بنائے جو کہ میں ہوں، اور مجھے غرور سے بچائے رکھے۔ سو اللہ نے اس روز مجھے بچا لیا۔ واقعی عبدالحق نے کہا، شیطان یہ حربہ اللہ کے ولیوں تک پر آزماتا ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مسعود صاحب نے اپنے باطنی انقلاب کے بعد سے کسی سے اس بارے میں بات نہیں کی، اسی لیے وہ اندر سے اتنے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ پہلا آدمی ہے جس سے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ اس سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ ان سے بڑا ہو۔ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی عاجزی ہے ان کے پاس، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ مسعود صاحب کسی بہت گہری سوچ میں تھے، جیسے ذہن پر زور دے رہے ہوں، کوئی بھولی ہوئی بات یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے جھرجھری سی لی، میں اس سے پہلے کی کوئی اہم بات بھول گیا ہوں۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا، یاد آتے آتے رہ جاتی ہے۔ عبدالحق غور سے انہیں دیکھتا رہا۔ ہاں یاد آیا، مسعود صاحب نے اچانک کہا۔ اس غرور والی بات سے پہلے ایک دن اچانک میرے اندر ایک سوچ ابھری جو کوڑے کی طرح میری روح پر لگی۔ وہ بہت بڑا طعنہ تھا، یہ کہ اتنا بڑا مکان ہے تیرا، دولت ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، دنیا کی تمام نعمتیں میسر ہیں جن پر اتراتا ہے۔ اس زور پر اس کمرے میں 1.5 اینٹ کی یہ مسجد بنائے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ سب لوگوں پر اس کا دروازہ بند کر کے کیا ظاہر کر رہا ہے؟ خود نمائی، غرور، تکبر۔ کبھی دنیا پر بھی غور کیا؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 2 کمروں کے مکان میں رہتے ہیں، جہاں کوئی معاشرتی پردہ نہیں، ازدواجی زندگی کے لیے کوئی آڑ نہیں، اور لوگ وہاں بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے زیادہ اور تجھ سے کہیں بہتر۔ اور وہ نہ صرف گھر میں ایک دوسرے کے بلکہ باہر بھی دوسروں کے دکھ درد بانٹتے ہیں۔ دنیا کی ذمہ داریاں اور بوجھ سے بھی فراغت نہیں ہوتی انہیں۔ تو اپنے اس کمرے میں بیٹھ کر دنیا سے کنارہ کر کے لیکن دنیا کو جتاتے ہوئے تسبیح گھماتا رہتا ہے، سجدوں کے نام پر ماتھا رگڑتا رہتا ہے۔ کبھی سوچا کہ اللہ کو تیری عبادت پسند آئے گی یا ان لوگوں کی؟ یہ تو واقعی بہت بڑا حملہ تھا، عبدالحق نے کہا۔ ارے میں تو ہل کر رہ گیا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ اس کمرے کا دروازہ توڑ دوں اور باہر نکل جاؤں، گھر سے باہر جا کر دنیا دیکھوں۔ واقعی لوگ کس کس حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ لیکن سول سروس نے ایک بات مجھے سکھائی ہے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر فیصلہ کرنے میں، اور ہر نقطے پر بہت اچھی طرح غور کر کے تجزیہ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔
اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ سورہ احقاف کی 15ویں آیت جس کا ذکر اس ناول میں کیا گیا ہے اس کو بھی چینل پر اپلوڈ کر سکوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔